ایک نام جو تاریخ میں گونجتا ہے، بلام بن باور۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بلاق کے خلاف جنگ کی، شکست کے خوف سے بلاق نے بلام کو بنی اسرائیل کی بد دعا کے لیے مقرر کیا، لیکن بلام اپنی حرص کی وجہ سے جنگ میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں مارا گیا۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو نہ ہیرو تھے نہ ویلن، وہ کچھ اور تھے، خطرناک، کیونکہ وہ حق اور باطل کے بیچ کھڑے تھے اور انہوں نے غلط راستہ چنا۔ بلام بن باور ایک ایسا ہی نام اللہ نے اس شخص کو وہ دیا جو کم لوگوں کو ملتا ہے، علم، اسم اعظم، وہ طاقت جس سے دعا قبول ہو، لیکن جو سب سے زیادہ جانتا ہو وہ اگر گمراہ ہو جائے تو۔ بالاق مواب کا بادشاہ ڈرا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا لشکر اس کی سرحدوں کے قریب پہنچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا تلوار سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، تو اس نے ایک اور ہتھیار سوچا، ایک بد دعا۔ بلاق نے اندھیری رات میں اپنے نوکر کو بلام کے گھر بھیجا اور بلام کو اس کا پیغام پہنچایا۔ پیغام یہ تھا، ان لوگوں کو میرے لیے بد دعا دو، میں تمہیں عزت اور دولت سے نوازوں گا۔ ایک بظاہر سادہ درخواست، لیکن اس میں ایک زہر چھپا تھا۔ قاصدوں کو دیکھ کر آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے، پھر وہ کہتا ہے، ایک رات رکو، میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں۔ بلام اللہ سے دعا کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں کہا، ان لوگوں کے ساتھ مت جاؤ، یہ لوگ میرے بندے ہیں، انہیں بد دعا مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن بلام نے خادم کو بنی اسرائیل کو بد دعا نہ کرنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ قاصد واپس گئے، لیکن بالک نے ہار نہیں مانی۔ اس بار بڑے قاصد آئے، زیادہ سونا، زیادہ وعدے، اور بلام کے اندر ایک جنگ شروع ہوئی جو اسے برباد کر دے گی۔ اپنے آقا سے کہو، میں ان کو بد دعا دوں گا۔ بالآخر بلام نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کا فیصلہ کیا اور وہ ایسا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا۔ تین بار گدھی نے راستہ روکا، 3 بار بلام نے مارا، لیکن گدھی وہ دیکھ رہی تھی جو بلام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک فرشتہ تلوار تھامے راستہ بند کیے ہوئے گدھی نے پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے پہلے کبھی ایسا کیا؟ اور بلام، وہ شخص جو اس میں اعظم جانتا تھا، ایک گدھی سے بحث کر رہا تھا اور اسے کوئی غیر معمولی بات نہیں لگ رہی تھی۔ فرشتے نے بلعام سے کہا، گدھی نے تمہیں بچایا، تم نے اسے مارا۔ بلاق نے قربانیاں کروائیں۔ بلام نے کہا، دیکھو میں کیا کہتا ہوں، وہی بولوں گا جو اللہ کہلوائے گا۔ اور جو الفاظ نکلے وہ بد دعا نہیں، دعا تھی، بنی اسرائیل کے حق میں
3 बार, 3 मुख्तलिफ पहाड़ियां, 3 बार नाकामी। लेकिन अब बिलाम ने कुछ और सोचा, एक घुनावनी चाल जो उसने खुद अल्लाह की नाफरमानी में सोची, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। बिलाम ने मशवरा दिया, अगर उन्हें बद्दुआ से नहीं तोड़ सकते तो अंदर से तोड़ो, इन्हें बेहयाई और शिर्क में मिलाओ, अल्लाह खुद उनसे नाराज हो जाएगा। और बलाम का मशवरा काम कर गया। ये थी उसकी सबसे बड़ी आजमाइश में नाकामी। वो शख्स जो बनी इसराइल को बद्दुआ ना दे सका, उसने उन्हें फितने में डालने का रास्ता बताया। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स का जिक्र किया और एक ऐसी मिसाल दी जो सदियों बाद भी कांपा देती है। सूरह आराफ आयत 175 से 176। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फअतबअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन। और उन्हें उस शख्स की कहानी सुनाओ जिसे हमने अपनी आयात दी, मगर वो उनसे निकल गया, शैतान उसके पीछे लग गया और वो भटकने वालों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया, इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, इसे भगाओ तो हाँपे, छोड़ो तो भी हाँपे। ये वो शख्स था जिसके पास इल्म था, मोजज़ा था, मगर उसका दिल खाली था। बलाम बिन बौर का अंजाम जंग में हुआ, बनी इसराइल के हाथों। वो इल्म जो उसके पास था, वो आयात जो अल्लाह ने उसे दी थी, कुछ काम ना आया, क्योंकि इल्म को दिल से कबूल न किया था। ये कहानी हमें बताती है कि इल्म और हिदायत एक नहीं होते। जो शख्स इल्म को दुनिया के लिए बीचे, वो उस कुत्ते जैसा है जो पानी पिए या ना पिए हाँफता ही रहता है। क्या आपके पास इल्म है? क्या आप उसे सही रास्ते पर इस्तेमाल कर रहे हैं? बलाम की कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर दौर में दोहराई जाती है। आलिम जो दुनिया के लिए बिकता है, ज़हीन जो अपनी ज़हानत गलत रास्ते पर लगाता है, और वो शख्स जो हक जानता हो मगर मानता ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद। या अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत और सीधा रास्ता मांगता हूँ।